السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 163 آیتیں 163 آیتیں الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 164 سے 176 تک 164 سے 176 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو، اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے اور اب تمام لوگوں کو صحیح صحیح سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 164۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، ان کشتیوں میں جو سمندر پر چلتی ہیں، بما ینفع الناس، جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، ان بارشوں میں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابہ، بہت سارے جانوروں کو اس میں پھیلا دیتا ہے زمین میں۔ اس کے بعد وتصریف الریاح، ہواؤں کی تصریف میں، ہواؤں کے کم زیادہ ہونے میں، کبھی ہوا کم چلتی ہے، کبھی زیادہ چلتی ہے، کبھی ٹھنڈی چلتی ہے، کبھی گرم چلتی ہے، اس بدلنے کے جو سسٹم میں، اور اس کے بعد والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہے جس کو ہم ابر کہتے ہیں، اس ابر کی تسخیر میں، وہ ابر جہاں چاہتی ہے جاتی ہے، جیسی سچویشن ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پر جا کر کہ بارش نازل کرتی ہے، اس ابر میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے، عقل رکھنے والے قوم کے لیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنی اتنی ساری نشانیوں کو ذکر کر کے اپنی طرف، اپنی وحدانیت کا، اپنے ایک ہونے کا اللہ رب العالمین یہاں پر اعلان کر رہا ہے، اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی لیول فلیٹ زمین جو بغیر کسی شیک کے، بغیر کسی ہدرے کے، بغیر کسی ہلے کے، اتنی زمین جو فلیٹ بچھی ہوئی ہے، اتنے بڑے آسمان، کیا تم اس کی پیدائش میں غور نہیں کر سکتے کیا؟ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی ہے نا جو اس کو کھڑا کرنے والا ہے۔ ذرا سوچو، اپنی عقل پر دماغ ڈالو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد آسمان، دن اور رات کے الٹ پھیر میں، رات کے بعد دن آ رہا ہے، دن کے بعد رات آ رہی ہے، برابر اس میں کوئی چینجز نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا ذرا اس میں غور کر لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد سمندر میں، اتنا بڑا پانی کا سمندر، ایک انسان اگر کھڑا تو ڈوب جائے گا اندر، لیکن اتنی وزندار شپ، اتنی وزندار کشتی اس پر چلتی ہے جس کے ذریعے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، وہاں کا مال ادھر، یہاں کا مال ادھر پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے تو لوگ کتنا فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں۔
احیا بہل ارض بعد موتہا، مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے. ایک بنجر زمین جہاں پر کوئی گھاس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی زمین پر جب بارش نازل ہوتی ہے تو گھاس نکلتی ہے، جھاڑ نکلتے ہیں. اس کے بعد کئی سارے جانوروں کو اللہ زمین میں پھیلاتا ہے تاکہ جانور آتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، اپنی روزی کا انتظام وہاں سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہوائیں چلتی ہیں اپنی اپنی لمٹ کے حساب سے. اگر لمٹ کراس کر لے کوئی بھی ایک چیز تو بہت ساری کیا ہے نقصان، بہت سارا نقصان ہو جائے گا لوگوں کو. اپنی لمٹ میں ہوائیں چلتی ہیں. ان ہواؤں میں اگر کوئی غور کر لے نا تو اللہ کو کیا پہچان لے گا. اور بادل جو بغیر کسی سہارے کے آسمان اور زمین کے درمیان ہولڈ ہو کر ہے، جہاں جیسی سچویشن رہتی ہے، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے، بادل وہاں پر جاتا ہے، پورا گھیر لیتا ہے گاؤں کو اور وہاں پر پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے. ان ساری چیزوں میں اگر کوئی عقل مند غور کر لے نا تو اللہ رب العالمین کو پہچان جائے گا. اللہ یہاں پر اپنے پروڈکٹس کا کیا ہے، اللہ رب العالمین یہاں پر سمجھا رہا ہے، سامنے والوں کو اپنے پروڈکٹس دکھا رہا ہے اللہ رب العالمین. مثال کے طور پر کوئی کمپنی رہتی ہے، اپنے سارے پروڈکٹس لانچ کرتی ہے، لانچ کر کے لوگوں کو کیا ہے ایک طرح کا ایڈورٹائزمنٹ کر کے کیا بولتی ہے کہ ہماری کمپنی میں آؤ، ہمیں فالو کرو، پروڈکٹس خریدو. پروڈکٹس جو بھی ہے ہمارے بہت ہیلتھ، بہت کیا ہے بینیفٹ ہے، اس کے اندر بہت فائدے ہیں. تو لہٰذا ہم کیا ہے پروڈکٹس کے ذریعے کمپنی تک پہنچتے ہیں، کمپنی کے ذریعے اس کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ وہی بول رہا ہے یہاں پر اتنے ساری چیزوں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے پہچانو یار. اس کے بعد اللہ رب العالمین، سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اس آیت کا. یہود، نصارہ، مشرکین عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں. کیا ہے وہ دعا؟ آپ جائیں تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ مل جائے گا. وہ دعا کیا تھی کہ آپ صفا پہاڑی جو ہے نا، جو حج اور عمرے کا ایک حصہ ہے، صفا اور مروہ، صفا سے نکل کر مروہ، مروہ سے نکل کر صفا، ان دونوں میں ہم کیا کرتے ہیں سعی کرتے ہیں، سعی چکر لگاتے ہیں، 7 چکر. تو یہودی یہ لوگ آ کر کیا بولنے لگے، اے اللہ کے نبی صفا پہاڑ کو اللہ سے دعا کر کے آپ سونے کا بنا دیں تاکہ ہم اس سونے کے ذریعے، اس گولڈ کے ذریعے جنگی سامان خرید سکے، گھوڑے خرید سکے، تلواریں خرید سکے، تاکہ ہم اسلام کا ڈیفنس کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے، بھئی کیا اپنے وعدے میں پکے ہو؟ شور 100% شور ہو اپنی بات میں، کبھی اس بات سے الگ ہونا نہیں، کبھی منہ پھیر کے جانا نہیں پھر. تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم شور ہے 100%، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی بات سے نہیں مکریں گے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی تو اسی وقت سیدھا جبرائیل اترے آسمان سے، اتر کر بولنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اگر یہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے، اگر پیٹ پھیر کر چلے گئے، سونے کا پہاڑ بننے کے بعد سونا لے کر چلے گئے، اسلام کے اندر نہیں آئے، تو اللہ رب العالمین اتنی خطرناک سزا ان کو دے گا، اتنا خطرناک پنشمنٹ اللہ ان کو دے گا کہ ہسٹری میں کبھی اس سے پہلے کسی کو دیا نہیں تھا اللہ رب العالمین اتنا خطرناک پنشمنٹ. تو لہذا جیسی اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کے منہ سے بات سنے، فوراً کانپ اٹھے اور اللہ سے دعا کیے کہ اے اللہ اس پہاڑ کو اپنی اصلیت پر باقی رکھ، اسے سونے کا بنا نہ کو. ان کی حالت میں جانتا ہوں، کتنے بھی وعدے کریں دے اپنی بات سے انہوں مکرتے سو، جھوٹ بولتے سو. سنو، اگر انہوں مکر گئے اپنی بات سے تو ان پر عذاب نازل کرتا، سب کو مٹا ڈالتا. میں دعوت کس میں دینا؟ تو لہٰذا پہاڑ کو ایسی باقی رکھ، میں دعوت و تبلیغ کروں گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سارے نہ صحیح تھوڑے تو آئیں گے تیرے پاس، تھوڑے تو جھکیں گے تیرے پاس، تھوڑے تو تیری عبادت تو کریں گے نا. اگر سب مٹ گئے تو تیری عبادت کون کرے گا پھر؟ تو لہٰذا وہ چیز وہیں پر باقی رہ گئی. اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ میری نشانی دیکھنا چاہتے تھے نا، ارے یار یہاں پر اتنی نشانیاں دکھا دو ان کو. یہ ساری آیت اللہ رب العالمین نے اتار دیا. آسمان زمین میں غور کر لو، دن رات میں غور کر لو، کشتیوں جو سمندر پر کشتیاں چلتی ہیں اس پر غور کر لو، آسمان سے جو بارش اترتی ہے اس پر غور کر لو، اپنی زمین پر غور کر لو. بنجر زمین، کچھ بھی تھا نہیں، بارش نازل ہوتی ہے، جھاڑ پیڑ پودے وہاں سے نکلتے ہیں، اس میں غور کر لو، ہواؤں میں غور کر لو. بادل جو آسمان پر جو ادھر ادھر جاتا ہے، کسی سٹی کو گھیر کر وہاں پر بارش نازل کرتے ہیں نا، اس بادل میں غور کر لو.
اس ساری چیزوں میں جب تم غور کرو گے تو مجھ تک ایزیلی پہنچ جاؤ گے تم کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت میں نکل رہی ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا میرے سوا تو اس کا مائنڈ سیٹ الگ، میرا مائنڈ سیٹ الگ، اس کی آئیڈیالوجی الگ، میری آئیڈیالوجی الگ، اس کے سوچنے کا انداز الگ، میرے سوچنے کا انداز الگ. تو اپنے حساب سے سورج کو نکالتا، میں اپنے حساب سے چاند کو نکالتا. تو لہٰذا یہ الگ الگ نکلنے کے بجائے ایک ہی ٹائم سے جب نکل رہے ہیں تو اس کا چلانے والا بھی ایک ہی ہے نا. تو لہٰذا ان نشانیوں کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو یار، ذرا ان میں غور و فکر کر لیا کرو. تو اللہ رب العالمین یہ اور دوسرا اس کا شان نزول کیا ہے، اس سے پہلے کی دیکھو آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ کیا کہا؟ سب کا الہ ایک ہی ہے. تو یہ مشرکین آ کر اللہ کے نبی کے سامنے پوچھنے لگے کہ ایک ہی پرسن، ایک ہی اللہ یہ ساری دنیا کیسے چلا سکتا ہے؟ آخر کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ از پاسبل، کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ نے یہاں ساری چیزیں بیان کر دی. اس میں غور کر لے میرے بھائی، اس میں غور کر لے ذرا. تو اے انسان اس میں غور کر لے، ہر چیز اپنے ٹائم پر نکلتی ہے، اپنے ٹائم پر غروب ہوتی ہے. تو لہٰذا ٹائم پر نکلنا، ٹائم پر غروب ہونا، یہ سسٹم میں کوئی چینجز نہیں ہونا. اس کا مطلب کوئی ایک ہی انسان ہے، کوئی ایک ہی بولتے ہیں نا، کوئی ایک ہی ماسٹر مائنڈ، اس کے پیچھے کوئی ایک ہی ہے. دنیا کی بات جب ایسی ہے تو اللہ رب العالمین ایک ہی ہے جو ساری چیزوں کو وقت پر نکال رہا ہے، وقت پر ڈبا رہا ہے. تمہیں بھی وقت پر پیدا کر رہا ہے، وقت پر مارے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا اس میں اگر غور کر لے گا نا انسان، اللہ کو پہچان جائے گا. ایک اسٹوری اس پر سناتا ہوں، بڑی اچھی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ایک تھا ملحد جو نہ اللہ کو مانتا تھا نہ دنیا کو مانتا تھا، کہ دنیا بس ایسے پیدا ہو گئی. ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے ذریعے دنیا وجود میں آ گئی. تو ایک عالم تھا بیچارہ، ماننے کو تیار نہیں. بھائی اللہ ہے، دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں قرآن پڑھے، قرآن میں 6 دن میں اللہ زمین آسمان کو بنایا، دنیا کو بنایا. آپس میں ایسے لڑ رہے تھے دونوں. تو گاؤں والے بولے بھائی ذرا انٹرسٹ ڈالیں گے تمہارے درمیان، ایک کام کرو، اکیلے اکیلے کہیں کو لڑتے ہیں، ایک اسٹیج بڑا سجائیں گے، تم دونوں کو اسٹیج پہ بٹھاتے، پوری آڈینس نیچے بیٹھتے، ہم لوگ تمہیں وہاں پر ڈیبیٹ کرو. اب دونوں مان گئے. ایک دن کیا ہے فکس کر ڈالے، ٹائم فکس ہو گیا، ڈے فکس ہو گیا. وہ ڈے اسٹیج بھی لگ گیا، ساری آڈینس جمع ہو گئے، ملحد آ کو بیٹھ گیا، عالم نہیں آیا. ویٹ کر رہے ہیں، ٹائم نکل رہا، عالم آتا نہیں ہے. اچانک پھر ملحد اڑ گیا، اٹھ کو بولا کہ تمہارا عالم ڈر گیا مجھ سے، اگر ڈرتا نہیں تو آکو میرے سامنے میرا مقابلہ کرتا. انہیں اتنا ٹائم ہو گیا اب تک نہیں آیا. تو لہٰذا سارے لوگ ایسی ڈسکشن کر رہے تھے، اتنے میں عالم آ گیا. آکو بولنے لگا کہ بھائی ذرا معافی چاہتا ہوں دیری کے لیے، میں تو وقت پر آنا چاہتا تھا، ریڈی ہو کو، میرا گھر تو سمندر کے اس کنارے ہے، ریڈی ہو کو آکو سمندر کے کنارے میں ویٹ کر رہا تھا. کشتی کا ایک کشتی بھی نہیں آئی، مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، تو لہٰذا ویٹ کر رہا تھا. اچانک سامنے سے ایک لکڑی تیرتے ہوئے آئی. جیسی وہ لکڑی آکو میرے سامنے کھڑی، اپنے آپ ادھر سے تھوڑے پارٹس آ گئے لکڑیوں کے، ادھر سے تھوڑے پارٹس آ گئے لکڑیوں کے، ادھر سے تھوڑے پارٹس آ گئے، آ کر پورے پارٹس جمع ہو کے ایک کشتی بن گئی. وہ کشتی جیسی بن گئی تو میں اس میں بیٹھ کر تمہارے سامنے تمہارے پاس آئے تک اتنا وقت ہو گیا، سو میں معافی چاہتا ہوں تاخیر کے لیے. تو سامنے جو ملحد بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بھائی کیسی باتیں تم کر رہے ہو، ذرا عقل میں آنے والی بات کرو نا یار. کیسے لکڑی آتی، کیسے اپنے آپ وہ کشتی بن جاتی بغیر کسی کاریگر کے، بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی کارپینٹر کے؟ یہ کشتی بننا امپاسبل ہے، بن ہی نہیں سکتی کشتی. تو اس عالم نے ملحد سے کہا کہ جب تو مانتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی جب بغیر کسی کاریگر کے امپاسبل ہے، تو اتنا بڑا جو راج ہے، اتنی بڑی جو دنیا ہے یار، کیسے بغیر کسی کاریگر کے بن گئی؟ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، بغیر کسی بنانے والے کے اتنی بڑی دنیا کیسے بن گئی، ذرا بتا نا. تو لہٰذا اس وقت اس کے دماغ میں یہ بات گھسی، یہ لاجک جب اس کو سمجھ میں آئی تو اس وقت اس نے کہا کہ یار بڑی پتے کی بات تم نے کہی ہے. اس وقت وہ اپنا موقف چینج کیا ہے. تو لہٰذا بتانے کا مقصد کیا ہے، انسان جب ان ساری چیزوں میں غور کر لے تو ایزلی اللہ رب العالمین تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد اب ہم آگے بڑھیں گے، بہت زیادہ ہوگی اس کی تفسیر، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے. اب پڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 165. یہ آیت بھی پیچھے کی آیت سے کنیکشن ہے. پہلے آیت دیکھ لیں.
اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیے، خدا بنا لیے، اندادا، اندادن مانے خدا، معبود بنا لینا، یحبونہم کحب اللہ ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کے اللہ سے کرنی چاہیے۔ ایک تو معبود بنا لیے، دوسرا ویسی محبت کرنے لگے جیسی محبت کے اللہ سے کرنا تھا۔ اس کے بعد والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے مقابلے میں کچھ ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت میں سنسیئر ہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ لو کرنا بولتے ہیں نا، اپنے لو میں، اپنی محبت میں کسی اور کی محبت کو شامل نہیں کرنا، اپنی محبت کسی اور کو نہیں دکھانا، بلکہ ون اینڈ اونلی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو دکھانے کو کہتے ہیں مومن۔ مومن کیا ہے؟ ساری کی ساری محبت اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، حباً محبت للہ اللہ سے۔ اس کے بعد اللہ بولتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کے ظالم، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اللہ اسی ظلم کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ یہ ظالم جو شرک کر کے، شرک بولتے ہیں پارٹنرشپ کو، شراکت داری سنے کبھی؟ دونوں کا پارٹنر بن جانا، تو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پارٹنرشپ میں جو یہ لوگ لا رہے ہیں نا، یہ کام کر کے اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ ظالم، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر میرے عذاب کو دیکھ لیں، ان القوت للہ جمیعا، تو ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری قوت، سارا کا سارا پاور صرف اور صرف میرے لیے ثابت کریں گے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کیونکہ اللہ رب العالمین سخت سے سخت سزا دینے والا، سخت سے سخت پنشمنٹ دینے والا۔ یہ ہوگا اس آیت کا ٹرانسلیٹ۔ اب اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ ان لوگ جانتے تھے کیا؟ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے سب اللہ ہی بنایا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، پھر بھی جان بوجھ کر کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے شرک کیا ہے۔ اللہ دیکھو پہلے اپنی توحید کی نشانی میں اکیلا ہوں کر کے بولا، اس میں غور کرے، لیکن کرنے کے باوجود بھی عقل میں گھسی نہیں بات، تو کیا کر لیے یہاں پر؟ معبودوں کو بنا لیے، کریٹ کر لیے دوسرے خدا اپنی عبادت کے واسطے، اور محبت بھی ویسی کرتے تھے، محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے لوگ کہ چند جانوروں تک کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ان پر سواری نہیں کرتے تھے، انہیں کاٹ کر نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو اللہ کے لیے وقف کر دیے ہیں، یہ اللہ ہی کے جانور ہیں، ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے، یوز نہیں کر سکتے، ان کا یوز کرنا ہمارے اوپر حرام ہے۔ اپنے طور پر انہوں نے کیا ہے حرام کر لیا تھا ان جانوروں کو۔ جیسا کہ آج بھی ہمارے کچھ بھائی، آپ یو پی بہار چلے جاؤ، اتر پردیش میں، وہاں پر بہت ساری گائیں آپ کو روڈ پر بیٹھی ہوئی، جنگلوں میں جاتی ہوئی بہت ساری گائیں آپ کو نظر آ جائیں گی، کیونکہ ان کو مندر کے لیے، ان کے معبود کے لیے وقف کر دیے ہیں وہ لوگ، نہ اس کو کوئی کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی پکڑ کے لے جا سکتا ہے اس کو، بس وہ اللہ کے نام پر وقف ہے۔ تو انہی کی طرح، انہی کے راستے پر چل رہے ہیں وہ آج کے لوگ بھی۔ تو یہ لوگ چند جانوروں کو حرام کر لیے تھے اپنے اوپر۔ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کاش کہ لوگ دیکھ لیتے میرے عذاب کو، یا پھر میری نشانیوں پر غور کر کے اتنا بڑا ظلم نہیں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر یہ لوگ دیکھ لیں گے نا میرے عذاب کو، ساری کی ساری طاقت جو دوسروں سے شیئر کر رہے ہیں نا، ساری کی ساری محبت جو دوسروں کو معبود بنا کے شیئر کر رہے ہیں نا، کبھی نہیں کر پائیں گے یہ لوگ، کیونکہ میرا غضب اتنا خطرناک ہے، میرا عذاب اتنا خطرناک ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں بیان کر کے ساری امت محمدیہ کو یہ پیغام دے رہا ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو، تمہاری ڈیلی روٹین میں جو چیزیں تمہیں دکھ رہی ہیں، ان چیزوں میں غور کر لو، مجھے پہچان جاؤ گے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو میرا پارٹنر بنانے کی کوشش کی، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طریقے میں، تو یاد رکھو میرا عذاب سخت سے سخت ہونے والا ہے، میرا خطرناک پنشمنٹ دینے والا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو لہٰذا کرنا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو، صرف اور صرف اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے۔
آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد آگے دیکھو انشاءاللہ اس آیت سے جڑتا جائے گا، آگے والی آیت بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ آیت نمبر 166 اللہ کہتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ اکبر۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، پیچھے کیا بولے اللہ؟ جب میرے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر دیکھو اسی کا تذکرہ کر رہا ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ جو بھی جن کی اتباع دنیا میں ہو رہی ہے نا، مثلا کسی کو بنا لیے، معبود بنا لیے، اب آپ سورہ نوح میں پڑھو گے 29واں پارہ، یعود، یعوس، نس، لات، عزا، ان ساری چیزوں کو لوگوں نے کیا ہے معبود بنا لیا تھا، اپنا خدا بنا لیا تھا، ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ کہے گا جب یہ لوگ قیامت کے دن جب میرے عذاب کو دیکھ لیں گے سارے معبود، اذ تبرأ الذین اتبعوا، تو ان لوگوں کو الگ کر لیں گے۔ تبرأ مانے الگ کر دینا، تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ان لوگوں کو الگ کر دیں گے جو دنیا میں ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اتبعوا پہلا جو ہے نا اس سے مراد معبود، بعد والا جو اتبعوا ہے نا اس سے مراد فالوورز۔ ایک ہوتا ہے سیلیبریٹی، ایک ہوتے ہیں فالوورز۔ یہ سیلیبریٹی ہے نا جو کل قیامت کے دن ایسے رہتے ہیں نا، جیسی اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے ایسا الگ کر ڈالتے، اے جا بھائی تو کون کی میں کون کی، تیرا رشتہ ناتا مجھ سے کٹ، میں کب بولا تھا میری عبادت کر بول کو دنیا میں تجھے۔ تو یہ لوگ کیا ہے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔ وقال الذین اتقوا، اس کے بعد الگ کر لیں گے، ورأوا العذاب، جیسے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، ان کے جو آپس میں اسباب ہیں، جو ریلیشن ہیں، جو تعلقات ہیں، سب کے سب کٹ جائیں گے۔ اللہ کا عذاب اتنا بھیانک، اتنا ڈراؤنا ہے کہ بس اللہ کے عذاب کو دیکھ کر سارے لوگوں کو اپنے سے الگ کر لیں گے۔ تو اپنا دیکھ، مجھے اپنا دیکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں اپنے آپ کو بچا لیا تو بس ہے، تیرا اپنے سر میں لینے والا نہیں ہوں بھائی۔ دنیا میں تجھے بولا بھی نہیں تھا میری عبادت کر بول کو، مجھے فالو کر بول کو، دنیا میں نہیں بولا تھا، کیوں فالو کیا؟ آج تو اپنا دیکھ، میں اپنا دیکھتا ہوں۔ باقاعدہ جن کو آج لوگ معبود بنا کر جن کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں نا، سجدہ، اسی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے علماء کرام نے کیا ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی بھی لوگ پوجا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کچھ ایسے جاہل بھی ہیں، میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس حج اور عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اجمیر شریف چلے جائیں، اس کے چکر لگا لیں، نعوذ باللہ، آپ کا حج بھی ہو گیا، آپ کا عمرہ بھی ہو گیا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے شرک، کعبۃ اللہ کے بجائے درگاہ بنا لیے لوگ۔ کعبۃ اللہ اتنا زبردست گھر ہے اللہ رب العالمین کا، اس کے بجائے انہوں نے درگاہ کو کریٹ کر لیا، خبروں کو کریٹ کر لیا۔ کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرنے کے بجائے انہوں نے درگاہوں کے سامنے جا کر سجدہ کرنا اپنے آپ کو چالو کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ جو خبروں میں سوئے ہوئے نا، عبد القادر جیلانی، بندے نواز، خواجہ نواز، پتہ نہیں کتنے نوازہ ہیں ان کے، سارے نواز کل قیامت کے دن کیا کرتے معلوم؟ ذرا غور سے سننا میری آیت، یہ آیت بتا رہی، آیت نمبر 166، کل قیامت کے دن جب آپ جائیں گے، اے خواجہ، اے بابا فخر الدین، کیا بولیں گے، اور اے عبد القادر جیلانی، اے بندے نواز، دنیا میں جب بھی پریشانی ہوتی تھی تمہارے خبروں پر، تمہاری مزاروں پر چادر چڑھاتی تھی میں، تم سے بچے مانگتی تھی، آج ذرا اللہ کے عذاب سے مجھے بچا لو، تو اس وقت وہ کہیں گے، ایسے رہتے نہیں جا کو، ایسا الگ کرتے، بھائی تو کون کی میں کون کی، جا بھائی، کون بولا تھا میرے سامنے آ کو پوجا کر بول کو، کون بولا تھا میری مزار پر چادر چڑھا بول کو، کون بولا تھا میری مزار پر پھولان چڑھا بول کو، کون بولا تھا میرے سے بچے مانگ بول کو؟ ارے میں خود اس کا محتاج ہوں، میں خود اس اللہ کے بغیر میری سانس تک نہیں چل سکتی تھی، تو لہٰذا تم نے مجھے کیوں بنا لیا، کیوں مجھے اللہ کے برابر قرار دیا تھا؟ بس مجھے اپنے آپ کو آج بچانا ہے، میں تمہیں بچا نہیں سکتا، تم کون کی میں کون کی، تم اپنا دیکھو میں اپنا دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت ذرا ان کی حالت دیکھو، انہیں تو الگ ہو گئے، اب جو جن کی عبادت کرتے تھے نا دنیا میں، انہوں الگ کر لیے، انہوں الگ ہو، اب انہوں بولتے دیکھو آیت نمبر 167، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، وقال الذین اتبعوا، عبادت کرنے والے فالوورز کہیں گے، لو ان لنا کرہ، کاش کے
کاش کہ اللہ اگر دوبارہ ہمیں کرمنے اگین دوبارہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسا آج انہوں نے ہم سے اپنا رشتہ ناتا سب کچھ الگ کر لیا ہے نا، اپنے سے ہمیں الگ کر لیا ہے نا، ہم بھی ویسے ہی دنیا میں کیا ہے ان کو اپنے سے الگ کر لیں گے، ان سے رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لیں گے۔ اوپر جا کر خود یہ عبادت کرنے والے اس وقت پچھتائیں گے، گلٹی فیل کریں گے، شرمندگی ان پر نازل ہوگی، کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے اللہ کے برابر کر دیا تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ان کے سامنے جا کر ہم نے ہاتھ پھیلایا تھا، ہماری عقل کہاں گئی تھی؟ اگر اللہ ایک موقع دے، جسٹ ون چانس، ایک چانس اگر اللہ رب العالمین ہمیں دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے کرتن فنتبرأ منہم، ان سے الگ ہو جائیں گے، کما جیسا کہ تبرؤوا منا، انہوں نے اللہ کے دربار میں ہمیں الگ کر دیا۔ اللہ کہے گا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ہم ایسے ہی ان کے اعمال انہیں دکھا کر ان پر حسرت، ان پر شرمندگی کو ہم طاری کریں گے۔ تو وہاں پچھتانے سے بہتر ہے یہاں ذرا عقل لا کر قرآن پڑھ کر ایسے سارے رشتوں کو توڑ کر اللہ سے اپنا ناتا جوڑ لو، ایٹ لیسٹ کل قیامت کے دن عذاب سے تو بچ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے وما ہم بخارجین من النار، یہ جتنے بھی لوگ شرک کر رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ، دوسروں کے سامنے سجدہ کر کے، دوسروں کو معبود بنا کر کے، تو پیچھے بنا لیے تھے نا انہوں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو بنا لیے تھے، ان سے ویسی محبت جیسے اللہ سے کرنا تھا کرتے تھے نا، ان کے بارے میں اتری ہے وہ آیت، اللہ ان کے بارے میں اتار کے سارے انسانوں کو قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دیا کہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، دیکھ لو ان کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ کل قیامت کے دن میں تو کیا، جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا، انہوں خود تمہیں الگ کر دیں گے تم سے، اپنے آپ سے، اور اس وقت اللہ کہے گا وما ہم بخارجین من النار، ان کا ٹھکانہ تو جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائے گے، اونلی انٹری ہے، ایگزٹ نہیں ہے، اونلی انٹری، ایگزٹ کیا ہے بند کر دی جائے گی، باقاعدہ اس پر کیا ہے مالک نام کے فرشتوں کو مقرر کر دیا اللہ رب العالمین نے، پکاریں گے اس سے وَنَادَوْا يَا مالک، اے مالک ذرا اللہ سے ریکویسٹ کر ہماری، آگے آئے گی آیت انشاءاللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں پہلے بیان کر رہا ہے۔ تو ان آیتوں کو ذکر کر کے علماء کرام نے ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کیا ہے، تفسیر ابن کثیر، آپ بہت ساری تفسیری کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ تو مشرکین کی بات ہے، اب دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر دوسروں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، دوسرے اماموں کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کے تعلق سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں آپ کو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چار امام دنیا میں ہیں، چاروں کے چار مذہب بن گئے، چاروں کے چار فالوور بن گئے، ٹھیک ہے، چاروں کے درمیان ایک کامن بات کیا ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، بھئی جب بھی صحیح حدیث ہو وہی میرا مذہب ہے، اسی کو فالو کرنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میری بات حدیث کے مقابلے میں، حدیث کے اگینسٹ آ جائے تو آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث کو پک کرنا ہے، میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارنا ہے۔ باقاعدہ سارے ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے، اس کو ڈکلیئر کر کے چلے گئے لوگ۔ اب دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنے امام کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو کاٹ کر صرف امام کی بات کو لیتے ہیں، ہمارے امام بولے تو ہمیں لیتے، وہ اللہ کے نبی تو بولیں دے، کون تو بولیں دے، نہیں، ہمارے امام بولیں کیا، ہمارے پیر بولیں کیا، ہمارے مرشد بولیں کیا، تو بولو، دوسرے بولے تو ہم بولو نکو۔ تو لہذا جو بھی لوگ یہ تقلید میں آئے تھے نا، اندھی تقلید، اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی کلیئر کر دوں، جیسے بولتے کچھ لوگ بولتے ہیں نا، یہ اہل حدیث جو فرقہ ہے کسی بھی امام کو نہیں مانتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا الزام ہے ان کے اوپر۔ اہل حدیث کیا کرتا ہے معلوم، سارے اماموں کو مانتا ہے، اس میں فرق کیا ہے، اماموں کی صرف ان باتوں کو اہل حدیث فالو کرتے ہیں جو امام کی بات پہ قرآن حدیث سے میچ کرتی ہے، اس کو بولتے اتباع۔ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، اے بات سمجھ میں، چاروں کو فالو بھی کرتے صرف انہی چیزوں میں جو چیزیں ان کی قرآن حدیث سے میچ کرتی ہیں، ان چیزوں میں ہم ان کو نہیں مانتے جو چیزیں ان کی قرآن حدیث سے میچ نہیں کرتی۔ جو چیز ان کے قول کے مقابلے میں، ان کی بات کے اگینسٹ میں اگر قرآن حدیث کوئی آ گئی تو ہم قرآن حدیث کو پک کریں گے، ان کو چھوڑ ڈالیں گے، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے اس چیز کو۔ لیکن کچھ لوگ نہیں معلوم ہو کو کی، معلوم ہو کو کہ کیسا کی،
صرف اور صرف جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن جب جاؤ گے آپ ان کے پاس، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اپنے آپ سے الگ کریں گے اور کہیں گے کس نے کہا تھا تمہیں اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر میری بات لینے کے لیے؟ میں نے تو کلیئر بتا کر آیا تھا کہ اگر میری بات کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارو، اللہ کے نبی کی حدیث کو لے لو۔ تو تم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ کیوں میری بات کو تم نے لے لی؟ اللہ کے نبی کی بات کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ جاؤ، میں نہیں بچاؤں گا تمہیں اللہ کے پاس۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میں بچانا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ اللہ میں اس چیز کی پرمیشن کبھی نہیں دیا تھا، تو لہٰذا آپ اپنا دیکھو، مجھے اپنا دیکھنا ہے۔ تب کیا کرو گے اس دن؟ تو لہٰذا یہ نہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے نہ میرے گھر کا، ہم دونوں کی کامیابی کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی نہ قرآن حدیث آ جائے، اگر آپ کے اوپینین ہو، آپ کا جو بھی طریقہ ہو نا، اگر اس کے اگینسٹ میں قرآن حدیث آ جائے، تو اللہ کے لیے اپنے طریقے کو چھوڑ کر قرآن حدیث کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ زندگی میں اپرچونٹی ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اس اپرچونٹی کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، ہر انسان تک اللہ صحیح راستے کو پہنچاتا ہے، چاہے طریقہ کیسا بھی ہو، اینگل کیسا بھی ہو، لیکن صحیح راستہ پہنچتا ضرور ہے۔ اپنی ہٹ دھرمی میں آ کر یار کبھی بھی نہ صحیح راستے کو اپنے سے جانے مت دینا، اس کو فالو کریں، قرآن حدیث کی بات مانیں، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے علماء کرام نے مسئلہ بھی نکالا ہے۔ تو سمجھ گئے بات؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ دوسروں سے محبت، مطلب عبادت دوسروں کے کر رہے ہیں، جیسا اللہ سے مدد ہمیں مانگنا ہے ویسی مدد دوسروں سے مانگ رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ لوگ خود تمہیں اپنے سے الگ کر دیں گے۔ وہاں صرف اللہ کا سہارا ہوگا، اللہ کی اجازت سے اللہ کے نبی کا سہارا تمہیں ہوگا۔ اگر یہ دونوں جب تمہیں دھتکار دیں گے تو تھرڈ پرسن کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے۔ تو لہٰذا ان دونوں کو راضی کر لو، یہاں پر صرف اللہ کو راضی کر لو، نبی کو فالو کر لو، اللہ کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 168۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ چیزیں ہم نے حلال اور پاک کی ہیں ان ساری چیزوں کو تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے باتوں کی شیطان کے باتوں کو کبھی فالو مت کرو، انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا مگر سسپینس، مگر چھپا ہوا دشمن ہے۔ کھلم کھلا اٹیک تو کرتا ہے، کہاں ہے کہنے کا دکھتا نہیں، اس لیے کیا ہے، اس کا ترجمہ ایسا ہوا کہ کھلم کھلا مگر چھپا ہوا دشمن ہے شیطان، اس کی باتوں کو کبھی مت مانو۔ اس آیت کا آج کے ایپیسوڈ کی دوسری آیت سے بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے، وہ کیسا میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کیا بولیا؟ بھائی جو چیزیں میں نے دنیا میں حلال کی ہیں اپنے سے حرام مت کرو۔ تو دوسری آیت میں مشرکین نے، یہود و نصارہ نے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا جن کو اللہ نے حلال کیا تھا، تو یہاں پر کیا کرتے تھے، کچھ چیزوں کو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا یہ لوگ حلال کر لیے۔ مثال کے طور پر مردار کھانا، جو چیز مر گئی ہے نا اس پہ کھانا حرام ہے، لیکن یہ لوگ اپنے لیے حلال کر لیے۔ خون، جو جیسے جانور کو ذبح کرتے جو خون نکلتا نا وہ خون حرام ہے، لیکن یہ لوگ حلال کر لیے۔ اس کی طرح سور کا گوشت جس کو ہم کالا جانور بولتے ہیں، پگ جس کو انگلش میں بولا جاتا ہے، اس کا گوشت حرام تھا لیکن انہوں نے حلال کر لیا۔ وہ بہت ساری چیزیں جن کو اللہ نے حرام کی تھی انہوں نے حلال کر لی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ وہی بول رہا ہے کہ یار جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ایز اٹ از انہیں حلال مان کر انہیں کھاؤ پیو، لیکن جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں انہیں حرام سمجھ کر اس سے بچو۔ یہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی باتوں کو کبھی فالو مت کرو۔ شیطان کی باتیں شروعات میں تمہیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن اس کی جو اینڈنگ ہے، اس کا جو انجام ہے بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو بھی تم کیا بولتے ہیں اس کو، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، جو بھی فاسٹ فوڈ تم کھاتے ہو یہ ساری چیزیں بڑے مزے کی رہتی ہیں، لیکن جب تم نہ گیس ٹک، یہ ٹک، وہ ٹک آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کئی تو کھایا کیوں بول کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو شیطان نا خراب چیز کو بڑی
अच्छे से डेकोरेट करके तुम्हारे सामने पेश करता। आई बात समझ में? वो भी लॉजिक क्रिएट करता तुम्हारे माइंड में। तो लिहाजा ये लॉजिक के शैतान की बातों को कभी फॉलो मत करो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन ने तुम्हारे बाप आदम को कहां से निकाला है? सो जन्नत से निकाल को दुनिया में लाको पटक डाला। उतना बड़ा दुश्मन, उतनी खतरनाक दुश्मनी तुम्हारे से रखता है उन्हें, तो लिहाजा उसके पीछे कई को जाते हैं तुम्हें। ये शिरक पर आमदा करासो चीने तुमने को। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 8 लोग थे, बड़े नेक थे, मुत्तकी थे। जैसे उनका इंतकाल हुआ तो लोग बड़े गमज़दा हो गए। एक शॉर्ट में शिरक की तारीख समझा तुमने को, बड़े गमज़दा हो गए। तो शैतान इंसान की शक्ल में आया, भाई गैस वाले गए छोड़ डालो, लेकिन एक काम करो, उनका स्टैचू बना लो पेपरा में। तो इन्होंने बोले हम ना लिखना पढ़ना आता नहीं, स्टैचू हमें बना सकते नहीं। शैतान खुद बना को दे डाला, अरे ये सारे 8 लोगों के स्टैचू ये है, रख ले, जरा याद तो रहती तुम ना उनकी, रख ले को याद, एटलीस्ट क्या है, देख को उनकी इज्जत कर लेते थे, याद कर लेते थे उनको। उसके बाद वो जनरेशन चली गई, दूसरी जनरेशन है, आने के बाद फिर आया शैतान इंसान की शक्ल में आया। भाई ये पेपर, ये जो पेपरा में है ना तस्वीरां, ये तुम्हारे बाप दादा इनकी इज्जत करते थे, तुम्हें भी इनकी इज्जत करो। लेकिन ये पेपर कब तक कर रहा था? पानी में पड़ा तो चले जाता। आई बात समझ में? तो कभी भी ये पेपर के ऊपर भरोसा कर लो ना। कोई एक काम करो, पत्थर से इनकी मूर्ति बना लो, इनका स्टैचू बना लो पत्थर के अंदर। नो बोलते हम ना पत्थर छिलको बनाने आता नहीं। शैतान खुद क्या है, पत्थर छिलको वो 8 जने की मूर्ति बना को दे डाला। उसके बाद ये जनरेशन चली गई। उसके बाद की जनरेशन है, आने के बाद शैतान फिर आया इंसान की शक्ल में। आपको बोले जितने भी 8 लोग खड़को है ना, तुम्हारे बाप दादा इनके सामने झुकते थे, इनकी पूजा करते थे, तुम्हें भी झुको इनके सामने, तो सब झुक गए। तो लिहाजा ऐसी क्या है, बुत परस्ती नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुई। ये शैतान खुद क्या है, प्लानिंग करते हुए, प्री प्लान शैतान क्या है, तुम्हें झुकाया है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। इसीलिए शैतान की बातों को मत बानो, शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ये शिरक मैंने शैतान खुद तुम्हारे अंदर डाला है, बड़ा अच्छा मॉडिफिकेट, क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेट करके खूबसूरत बना को तुम्हारे सामने लाको रख दिया है। आई बात समझ में? आज कुरान सुनना बड़ा भारी काम है, गाने सुनना बड़े शौक से सुनते हैं। हालांकि गाने में इंसान के लिए दिली सुकून, सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी शैतान क्या है, उसको अच्छा बना को हमारे सामने पेश कर दिया तो हमें एक्सेप्ट कर लिए। कुरान सुनो, इतना सुकून मिलता है, कितना सुकून, इतना सुकून किसी और चीज में है नहीं। मैंने खुद कुरान बोलता है, ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जितना सुकून अल्लाह की याद में है उतना सुकून दुनिया की किसी और चीज में नहीं। जब दुनिया का पैदा करने वाला, सुकून को पैदा करने वाला जब खुद इस बात को बोलता है, तो शैतान कौन क्यों ने आको तुम ना बोले तो कैसा मान लेते जी उसकी बात तुम्हें? तो यहूद नसारा मुशरिकिन क्या है, शैतान के झांसे में आगो खुदा भी बना लिए, अल्लाह के लॉ में नो करेक्शन कर डाले, अल्लाह की हलाल चीज़ों को हराम, अल्लाह की हराम चीज़ों को हलाल बना लिए। तो अल्लाह आप लोगों से भी यही बोलता है, उन्होंने कर को चले गए, अब तुम्हें भी उनके तरीक़े पर चले, मेरी हलाल चीज़ों को हराम कर लिए, हराम चीज़ों को हलाल कर लिए, मेरे अलावा दूसरों को खुदा बना लिए। तो याद रखो, उनके साथ जो अजाब होने वाला है ना, वो अजाब तुम्हारे साथ भी होगा फिर। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। अब उसके बाद देखो आयत नंबर 169, इसका ताल्लुक भी ये पीछे वाली आयत से क्या बोलता है अल्लाह, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। इन्नमा, कई को मैं ऐसा बोलता हूँ तुम ना शैतान तुम्हारा दुश्मन है बोल के, देखो यहाँ, इन्नमा बेशक, यअमुरुकुम, शैतान जिन चीज़ों का तुम्हें हुक्म देता है, यानी शैतान तुम्हें हुक्म देता है, बिस्सूई, बुराई का, वल फहशाई, और फहश कामों का, गंदे कामों का, वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम शैतान की बातों को मान कर अल्लाह के लिए ऐसी ऐसी बातें तुम कर रहे हो अल्लाह के बारे में, मा ला तालमून, जिसका इल्म तुम्हें खुद नहीं है, जिसको तुम खुद नहीं जानते हो, कैसी कैसी बातें तुम अल्लाह के बारे में कर रहे हो। यहाँ पर देखो जरा, आयत खोलेंगे, हम समझेंगे इस आयत को, ट्रांसलेट तो समझ गए, अब इस आयत को हम समझेंगे पीछे से कैसा कनेक्शन है। शैतान जो भी तुम्हें ऑर्डर देता है, या तो सू रहता या तो फहशा रहता। सू बोलते अखलाकी बुराई को, अखलाकी बुराइयां हमारे कैरेक्टर से जितने भी चीज़ें हैं ना, उन सारी चीज़ों को जिनका ताल्लुक हमारे दुनिया से है। मिसाल के तौर पर कुरान के बजाय गाने में लगा डाला, कुरान देखकर पढ़ने के बजाय फिल्मों में लगा डाला, उलमा किराम के आलिमों के बयानात सुनने के बजाय फिल्में देखना, गाने सुनने में लगा डाला,
इंटरेस्ट यहाँ इंटरेस्ट लगाने के बजाय आज के लोग इंटरेस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। तो एक एतबार से कुरान सुनने से दिल को सुकून, आंखों की ठंडक, हमारे बॉडी के लिए शिफा, लेकिन गाने सुनने से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इंसान फिल्में देखने से बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, उसकी आंखों को इफेक्ट होता है, उसके दिमाग को इफेक्ट, उसके दिल को इफेक्ट। तो लिहाजा तुम्हारे अखलाकी एतबार से, तुम्हारी दुनियावी एतबार से क्या है, शैतान तुम्हें यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हें बुराइयों के अंदर दाखिल कर रहा है। और दूसरी चीज फहशा, फहशा बोलते हैं ऐसी बुराई को जिसमें लिमिट क्रॉस कर डालना। चोरी में लिमिट क्रॉस, चोरी करना, जिना करना, कत्ल करना, कंजूसी में आ जाना इंसान, ये सारी चीजें फहशा के अंदर आती हैं। तो एक एतबार से शैतान क्या करता है मालूम, अखलाकी बुराइयां सोसाइटी में, मुआशरे में फैला करके लोगों को कैरेक्टरलेस इंसान बनाता है, बेशरम बनाता है। याद याद रखो, आज जो बेशरम लोग हैं ना, तुम गलत मत समझना, आज हकीकत है ये चीज। हाँ, अच्छे खासे कौमी लिबास पहनने को आज हम आर महसूस करते हैं, लेकिन वही फटे पुराने कपड़े पहनने को हम फैशन समझते हैं। तो शैतान हमारे कैरेक्टर में इतना गिरा दिया, हम ना बेशरम बना के रख दिया, लेकिन हमें इसका इल्म भी नहीं है। और हमारे अखलाकी, हमारे अकीदे की बिगाड़ में, हमारे अंदर अकीदे का बिगाड़ डालकर अकीदे को भी हमारे अंदर शैतान क्या है, हमारे अकीदे को भी बिगाड़ दिया। अल्लाह का जो अकीदा हमारे दिल में था, उस अकीदे को भी शैतान क्या है, चेंज करके किसी माबूद को, किसी को अपना खुदा बना लो, किसी से अपने आप को जोड़ लो, किसी से अपनी मदद मांग लो। तो शैतान क्या है, पूरा प्री प्लान क्या है, तुम्हें जैसा घुमाता गया, जैसा कन्वर्ट करता गया, तुम वैसे कन्वर्ट होते चले गए। ऐसे कन्वर्ट होकर ऐसा माइंड वॉश तुम्हारा शैतान किया, ऐसी ऐसी बातें तुम अल्लाह के बारे में बोलते हो, तुम खुद जानते नहीं उसको। अल्लाह को छोड़कर किसी और को खुदा मान लिया, अल्लाह को छोड़कर किसी और से वैसी मोहब्बत करने लगे जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना। तो लिहाजा वो सारी चीजें जो तुम्हें एक अल्लाह में देखनी चाहिए थी, तुम एक दूसरी चीज में, एक क्रिएटर में जो चीजें तुम्हें देखना था, तुम एक क्रिएशन में वो सारी चीजें देख रहे हो। इसी शैतान की जाल में फंसकर, इसी शैतान के मकरो फरेब में। तो लिहाजा हर दिन, हर हमेशा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमें बचा ऐसे मरदूद शैतान से, अल्लाह हमें बचा ऐसे खतरनाक दुश्मन से। अल्लाह हमारी हर तरह की, हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की, हमारे माओ की, हमारे सारे इंसानों की क्या है, अल्लाह ऐसे शैतानों से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 170, 169 हो गई आयत, अब 170। अल्लाह कहता है, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अनज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। यहूद, नसारा, मुशरिकीन अरब, इनके बारे में बात चलती है ना, शुरू से इनकी सारी चीज़ों को अल्लाह एक्सपोज कर रहा है और हमें मैसेज दे रहा है। आई बात, यहाँ पर भी देखो बड़ा बेहतरीन मैसेज हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में देता है। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ, जब उनसे कहा जाता, यानी अब बोले ना तीन ग्रुप उनसे क्या करके, इत्तबिउ मा अनज़लल्लाह, जो कुछ अल्लाह उतारा है उसकी पैरवी करो, उसकी इत्तिबा करो, उसे फॉलो करो। क़ालू, तो ये लोग कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, हमें तो उसे छोड़ को अपने आबा व अजदाद के तरीक़े को, अपने बाप दादा के तरीक़े को हम मानेंगे, हम फॉलो करेंगे। अल्लाह बोलता है, अवलौ कान आबाअहुम, मान लो अगर तुम्हारे बाप दादा के पास अकल नहीं थी, वला यहतदून, वो हिदायत पर नहीं थे, तो क्या तब भी उनकी बात मान लोगे? तो इस आयत में अल्लाह क्या बोल रहा है, यहूद व नसारा और मुशरिकीन अरब से, भाई अल्लाह के नबी के ऊपर जो किताब उतरी है उस पर ईमान लाओ, उसकी चीज़ों को फॉलो करो। तो ये लोग बोलते, अल्लाह के नबी पर जो कुरान उतरा है, आसमान से जो चीज़ उतरी है, उसे क्यों फॉलो करना, हमारे बाप दादा के तरीक़े को क्यों फॉलो नहीं करना? तो अल्लाह वो बोलता है, अगर तुम्हारे बाप दादा के पास अक्ल नहीं थी, अगर तुम्हारे बाप दादा सही रास्ते पर नहीं थे, तो क्या तब भी उनको फॉलो करते तुम्हें? मिसाल के तौर पर इस आयत को समझने के लिए, दुनिया के अंदर माँ बाप अनपढ़ है, बेटा ग्रेजुएट है, बेटा एजुकेटेड है, बेटा डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है। मिसाल के तौर पर माँ फीवर, बुखार की टैबलेट के बजाय सर दर्द की टैबलेट खा रही है, बुखार की टैबलेट के बजाय पेट दर्द की टैबलेट खा रही, नहीं मालूम मालूम नहीं है उसको। तो जो डॉक्टर बेटा है जाको बोलता, अम्मी तुम्हें गलत टैबलेट खाते हैं, ये
پیٹ درد کی گولی یہ، پیٹ درد کی ٹیبلٹ یہ، تمہیں بخار کی ٹیبلٹ وہ، پیٹ درد کی ٹیبلٹ یہ. تمہیں جاگو تمہارے ماں باپ کو صحیح چیز بتاتے یا پھر امی کھاتے ہیں بول وہ تمہیں بھی کھا لیتے ہیں؟ بتاؤ جی. تمہیں ڈاکٹر ہیں، تمہارے پاس علم ہے، نالج ہے، تمہیں ایجوکیٹڈ ہے، ایڈوکیٹ ہو تم. تمہاری ماں غلط کر رہی ہے، غلط کرنے کے باوجود دیکھ کو بھی آنکھیں موچ لے کو وہ سچویشن میں تمہیں اس ٹائم کو تمہیں بھی بخار کی ٹیبلٹ کے بجائے کیا پیٹ درد کی ٹیبلٹ کھا لیتے؟ نہیں کھاتے نا. کیوں؟ کیونکہ ماں کو نہیں معلوم ہوا سو انہوں لیے. ہمارا تو معلوم وہ چیز، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہمیں پڑھے اس کے بارے میں، تو لہٰذا ایک تو ماں کو بھی روکتے اور دوسری چیز کیا ہے خود بھی ایسا کرنے سے رک جاتی ہے. اللہ وچ بولتا ہے بھائی جب دنیا کے معاملے میں اتنا کیئرفل ہے تمہیں، تمہارے ماں باپ کو جو چیز نہیں معلوم ہے تمہیں وہ چیز فالو نہیں کرتے، اپنے سے جا کو وہ چیز تمہیں بتاتے اپنے ماں باپ کو ہمیں پڑھے میں یہ ٹیبلٹ پیٹ درد کی، یہ ٹیبلٹ فیور کی نہیں، بخار کی نہیں، یہ کھانا سو. جب تمہیں جاگو تمہارے باپ دادا کو فالو کرے نہیں، جیسا اپنا طریقہ جو تمہیں سیکھے تھے نا وہ بتاتے دنیا کے معاملے میں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کیوں بولتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں؟ تمہارے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا، ان کو صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا، صحیح رستے پر نہیں تھے انہوں، تو اس کے باوجود بھی تم نہ معلوم ہے قرآن اتری صحیح رستہ کیا، کون سے نبی کو فالو کرنا، کون سے رستے پر گئے تو جنت ملتی، کون سے رستے پر گئے تو جہنم ملتی، سب کچھ تم جان کو بھی کیوں بول رہے ہو کہ تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرو گے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز اس لیے ذکر کیا کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، بس ان کے پاس عقل تھی. عقل کیا؟ ہمارے باپ دادا غلط کرے کیا، ہم نہ پیدا کرے سو ماں باپ غلط تھے کیا. آج بھی کئی لوگ، باقاعدہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کسی انسان کو میں نام نہیں بولوں گا، درگاہ پر جا رہے تھے، جا کر میں بولا کہ بھائی جانا غلط ہے، شرک ہے. تو کیا بولے پتہ ہے؟ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا سا، ہمیں ہمارے ہاتھ ہم لے کو تجھے بڑا کرے پالے ہم، تو آ کو ہم نہ یہ کرو نہ کو کیسا بولتا، تو آ کو بولتا کیا ہمارے سامنے پیدا ہوا بچہ، تو آ کو تیری بات سننا کی، ہمارا پیدا کرے اس والے ہمارے امی ابا کی بات سننا کی، تو آ کو ہمارے ہاتھا میں تجھے پالے سو ہمیں تیری بات ماننا، تیرے رستے پر چلنا کی، ہمارے امی ابا ہم نہ پیدا کرے سو والے کے رستے پر چلنا ہمیں. آج بھی ہیں کچھ لوگ جو اسی وجہ سے کیا ہے حق کا انکار کر دیتے ہیں. میں بولا بھائی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ ایسا بولتا ہے، نبی ایسا بولتے، تو کیا اللہ نبی کی بات ان کو نہیں معلوم تھے کیا؟ تیر سے بڑھ کو جانتے تھے انہوں اللہ نبی کی بات. تو ایسی چیزیں لا کر کیا ہے حق کا انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ وہی بولتا ہے باقاعدہ، آپ 6واں پارہ سورہ احقاف پڑھو گے، اللہ باقاعدہ چیلنج کرتا ہے ان کو، تمہارے پاس کوئی کتاب سے یہ ایک آیت، کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس ہے تو لا کو دکھاؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو. یہ ایک آیت بھی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے سوائے عقل کے یہ ایک آیت بھی ان کے پاس نہیں ہے. بس عقل کا لوگ سہارا لے کیا بولتے ہمارے امی ابا کرتے تھے ہمیں بھی کرتے. یہ کون سی دلیل ہوئی، یہ کون سی عقل کی بات ہوئی؟ تو لہٰذا جب دنیا کے معاملے میں جب تم اپنے ماں باپ کو صرف اسی حد تک فالو کرتے جتنا ان کو علم ہے، جتنا وہ تمہیں گائیڈ کر سکے، اس کے علاوہ جتنا علم تمہیں ہے اس علم کے مطابق اگر ماں باپ کی بات غلط ہے تو آپ جا کر باقاعدہ بولتے ہو ماں باپ کو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو تمہارے ماں باپ مانتے ہیں تمہاری بات. تو دنیا کے معاملے میں جب تم ایسا کرتے ہو تو دین کے معاملے میں کیوں اس کو بھول جاتے ہو؟ اللہ وہی بولنا چاہتا ہے. تو لہٰذا آج کل جتنے بھی لوگ اسی طریقے کو، اسی میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو عقل کا استعمال کرتے ہوئے، دین کو سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے وہ ساری برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. تو اصل باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے ہم نا، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ الگ ہے. اس لیے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن وہ ہمیں بچائیں گے. اگر باپ دادا کو اگر فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ تو عقل کی بات یہاں پر عقل سے سوچیں، سمجھیں، علم حاصل کریں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 171 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
بڑی زبردست مثال دیا ہے اللہ رب العالمین ان یہود و نصارہ اور مشرکین کی، اور وہ سارے لوگ جو ان کے راستے پر چلتے ہیں نا، ان کی مثال بڑی زبردست دیا ہے اللہ رب العالمین نے. سمجھنے کی کوشش کرو اس آیت کو. آیت نمبر 171، سم بکم عمی فہم لا یعقلون. اللہ کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جنہیں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، جنہیں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، بما لا يسمع، وہ کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں، الا دعاء و نداء، صرف اور صرف اس کی آواز کو، اس کی پکار کو. خالی سامنے والا پکارتا ہے، اس کی آواز آتی ہے پن کی، لیکن وہ کیا بولنا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کو دو طریقے سے سمجھو. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے، ایک انسان پکار رہا ہے ان کو، کسی چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کسی چیز سے رکنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، تیرا کام بولنا تو بول، ہمارا کام سننا ہمیں سنتے. وہ کرتے کی نہیں کرتے کی ضرورت نہیں. بولتے نا بھائی تیرا کام بولنے کا بول، ہمارا کام ہمیں کرتے. تھوڑے لوگ رہتے نا، تیرا کام بولنا تو بول بھائی، تیرا کام تو کر، ہمارا کام ہمیں کرتے. ضد کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے اللہ کے نبی جب ان کو بولتے تھے، آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، بس اللہ کے نبی کی آواز ان تک پہنچتی تھی، اللہ کے نبی کیا بولنا چاہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے. سب سے پہلے یہ ہو گیا ایک ایگزامپل. اور دوسری ایگزامپل ینعق بولتے ہیں، اکثر جانوروں کے ساتھ اس کو ملا کے بولا جاتا ہے عربی کے اندر. جانوروں کو پکارنے کے لیے، جانوروں کو بلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ایک چرواہا، ایک بکریوں کو چرانے والا بس آواز دے رہا ہے، بکریاں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی آواز پر کیا ہے، سیدھے راستے پر چلے جاتے ہیں. بس کبھی دیکھے رہتے آپ بکریوں کو چلانے والا لکڑی سے اشارہ کرتا ہے، مارتا ہے، کچھ عجیب طرح کی آوازیں نکالتا ہے، تو بکریاں سیدھے راستے پر چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان کی مثال بھی ایسی ہے، جو ان کے کافر، جو بت، جو بھی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں نا، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جو یہود کے، نصارہ کے، جو رہبان، احبار، جو علماء میں بتایا تھا اس سے پہلے، یہ علماء جیسے بس آواز لگائے تو بغیر سوچے سمجھے، جیسے ایک جانوراں اپنے چرواہے کے پیچھے نکل جاتے ہیں مندے مندے، ویسے یہ لوگ اپنے علماء کے پیچھے کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے، عقل کی بات کی، نہیں کی، صحیح کی، غلط کی، کچھ بھی سوچے بغیر یہ لوگ کیا ہے، جانوروں کی طرح ان کے پیچھے نکل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہیں. اے بات سمجھ میں، آیت سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، صرف اور صرف ایگو کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. ہماری نسل سے کئی کو نہیں ہے تمہیں، اسماعیل کی نسل سے کیوں نکلے، عرب کی نسل سے کیوں نکلے، بنی اسرائیل کی نسل سے تمہیں نکلنا تھا. صرف اسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے کیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی مول لی، حق کا انکار کر دیا. ضد میں، ایگو میں، انا میں لوگ کیا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس مثال کے ذریعے ان کی چیز کو ایکسپوز کیا ہے، واضح کیا ہے ان کی عادت کو، کہ ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، صرف پکارنے والے کی آواز ان کے کانوں تک ٹریول کر رہی ہے، لیکن وہ کیا بولنا چاہتا ہے یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جس کی وجہ سے اللہ نے کہا سمم بکم عمی فہم لا یعقلون. سمم بولتے ہیں بہرے، سنائی نہیں دیتا. بکمن بولتے ہیں گونگے، کچھ بول نہیں سکتے. عمیون بولتے ہیں اندھے، کچھ دیکھ نہیں سکتے. فہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. حالانکہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے پاس کان تھے، آنکھ تھی، منہ تھا، سب کچھ تھا. اللہ بولتا ان کا کان رہنا نہیں رہنا دو بھی ایک کچ، ان کا منہ رہنا نہیں رہنا دو بھی ایک کچ، ان کی آنکھ رہنا نہیں رہنا دو بھی ایک کچ. کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنے کان سے نہ حق کو سن سکتے تھے، اپنی آنکھ سے نہ حق کو دیکھ سکتے تھے، اپنے منہ سے نہ حق کو بول سکتے تھے. نہ حق کو سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے. تو ایسے انسان کے پاس وہ چیز رہنا کیا، نہیں رہنا کیا، دو بھی ایک کچھ ہے. مثال کے طور پر بھائی ایک موبائل ہے، ایک سسٹم ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے میرے پاس. اگر مجھے چلانا نہیں آیا، آپریٹ کرنا نہیں آیا، تو یہ لیپ ٹاپ میرے پاس رہنا کیا، نہیں رہنا کیا، دو بھی ایک کچھ نا. جسٹ میں اسے یوز کرے بغیر رکھا ہوں، فائدہ کیا ہے اس سے؟ تو لہٰذا اللہ وہی بولتا ہے ان کے پاس کان تو ہے لیکن ایک کان حق سن نہیں سک رہے، آنکھ تو ہے لیکن ایک آنکھ حق دیکھ نہیں پا رہی، منہ تو ہے لیکن یہ منہ کے ذریعے حق کو سامنے والے تک بول نہیں سک رہے لوگ. ان کی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں جو چیزیں لکھی ہیں میرے پیغمبر کے بارے میں، وہ چیز جانتے ہوئے اپنی زبان سے بول نہیں سک رہے سامنے والے کو.
تو لہٰذا ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو صرف آواز سن کر کے سیدھے ڈائریکشن پر نکل جاتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کبھی نہ اپنے آپ کو ایسا مت بناؤ. تو لہٰذا جو لوگ ان کو فالو کریں گے نا ایسے طریقے کو، یہ سارے اسی کیٹیگری کے اندر آئیں گے. تو لہٰذا کبھی ہٹ دھرمی مت کرو، کبھی انا، کبھی ضد، اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرنا، اپنی بات ثابت کرنا نہیں یار. اپنی بات کے آگے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دو. بس 4 دن کی دنیا، 4 دن کی دنیا، کب موت آتی، کب دنیا سے ہمارا کھانا پینا ختم ہوتا نہیں معلوم. تو لہٰذا یہ ایگو، یہ انا پرستی، یہ دشمنی، یہ پراؤڈ، یہ تکبر، تو بڑا میں چھوٹا، میں بڑا تو چھوٹا، میرے سامنے تیری ویلیو کیا، تو کون میرے ساتھ بیٹھنے کو، یہ ساری چیزیں چھوڑ ڈالو. سب آپس میں بھائی بھائیاں، سب مل کر کے حق کو جاننے کی کوشش کرو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کلیئر کٹ ایک پیغام دے دیا ہے کہ یہود نصارہ مشرکین کی مثال اس پکارنے والے کی طرح جو انہیں پکار تو رہا ہے، اس کی آواز ان کے کانوں تک آ رہی ہے، لیکن یہ لوگ سن نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں. اے بات سمجھ میں؟ آپ بھی اپنے آپ کو عقل مند جب سمجھتے ہیں تو یہ ایسے کامہ مت کرو، بلکہ قرآن حدیث کو جاننے کی کوشش کرو. اب اس کے بعد آیت نمبر 172 اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاک رزق، اس میں سے کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو تو. اگر تم اپنے آپ کو اللہ ہی کے بندے سمجھتے ہو تو اللہ کی پاک چیزیں کھاؤ جو اس نے تمہیں دی ہیں، اور اس کا شکر بھی ادا کرو. تو لہٰذا اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا ہے، پاک چیزیں کھانے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، خاص کر ایمان والوں سے، جو ایمان لا چکے ہیں نا، ان سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہیں پاک چیزیں ہی کھانی ہیں، اسی کے ذریعے تم کیا ہے مجھے دعا کرو، پکارو، میرا شکر ادا کرو، میری تعریف کرو. اگر تم حرام کھا کر کے کتنی بھی رو رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے دعا مانگ لو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. لہٰذا اگر تمہیں دعا مانگنا ہے تو پاک چیزیں، صاف چیزیں، حلال چیزیں کھا کر ہی مجھ سے دعا مانگا کرو. آئی بات سمجھ میں؟ باقاعدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں ویسی نماز اگر تم پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی. جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو گے تو ہی تمہاری نماز قبول ہوگی. جو ذبیحہ ہم ذبح کر کے کھا رہے ہیں، جس جانور کو جس طریقے سے ہم ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، اگر تم بھی ویسے ہی ذبح کر کے اس کو کھاؤ گے تو تم مسلمان ہو. وہ چیز اس وقت پاک ہو جائے گی، تم مسلمان ہو، ورنہ تم مسلمان نہیں ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لہٰذا بہت ساری حدیثیں ہیں اللہ کے نبی کی کہ اللہ رب ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، اور پاک چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور پاک چیزوں کو ہی اللہ رب العالمین قبول بھی کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا جتنی کوشش ہو سکے، جتنا ہو سکے پاک چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کرو، حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیز سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. آئی بات سمجھ میں؟ جس طرح کرونا وائرس میں ماسک لگا لے کو جیسا اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، کام پھیل جاتی کہ اپنے لوگوں سے ڈرتے تھے. امو انہیں کھانستا ہے، انہیں کھانسے تو اس کی کھانسی کام مجھے آ جاتی کہ کام مجھے پازیٹیو آ جاتا کہ کرونا. جیسے اپنے لوگوں سے بھی تم جیسے بیماری سے بچنے کی کوشش کرتے تھے نا، ویسے حرام اپنے گھر سے نکلتا پہلے کون کے ایک جنا رہتا غدار. تو لہٰذا بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے تمہیں. حرام کا ایک لقمہ بھی اگر تمہارے پیٹ میں چلا گیا، 40 سال کی تمہاری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو 40 دن کے 40 سال نہیں بلکہ 40 دن کے اللہ رب العالمین تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا، صرف ایک حرام کا لقمہ. تو اپنے آپ کو حرام کے لقمے سے بچاؤ، حلال کے لقمے کھاؤ. اللہ رب العالمین اس کا آرڈر بھی ہمیں دے رہا ہے. تو آئی بات سمجھ میں؟ آیت نمبر 172 ہو گئی. اب آیت نمبر 173
اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر حرام کیا گیا ہے مردار مرا ہوا جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، وہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہیں، کاٹی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ہاں اگر کسی انسان کو مجبور کر دیا گیا ہے، تو حرام کھایا توش تیری جان بخشتے، تو حرام کھایا توش تیری جان بچتی، تو جے شری رام بولا تو تجھے مارنے سے ہمیں چھوڑ ڈالتے، اگر نہیں بولا تو آن دا اسپاٹ تجھے مار ڈالتے ہمیں. تو اگر کوئی انسان مجبور کر دیا گیا حرام کھانے کے لیے، حرام کا گوشت کھانے کے لیے، حرام کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا بھئی ہم اس کے دل کی نیت دیکھتے، دل کی نیت دیکھتے ہیں ہر انسان کی. ہاں اگر وہ دل سے چاہتا نہیں ہے لیکن لوگ اسے پریزر ڈال رہے ہیں، تو پریزر میں آ کر اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر کھا رہا ہے، تو اللہ نے کہا ولا عادن، یہ حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے معاف کرے گا، رحم کرے گا. کب؟ جب کیا ہے اسے مجبوری کی حالت میں، کوئی دوسرا رستہ ہے نہیں اس کے سامنے، صرف وہی شراب رکھی ہوئی ہے، صرف وہی سور کا گوشت ہے، وہی حرام کی چیز ہے، اگر وہ نہیں کھایا تو انہیں مر جاتا. اب تو ایسی حالت میں کیا ہے شریعت خود ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ وہ چیز کھا کر اپنی جان کو بچا سکتے ہو. اللہ رب العالمین کیا ہے کہا ہے کہ فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کو معاف کرے گا، اس پر رحم کرے گا. اے بات سمجھ میں؟ تو لہذا اب یہاں پر ایک اور چیز کلیئر کر دو، ہر مردار حرام ہے، مطلب سمندری جانور کو اللہ کے نبی نے حلال کر دیا. جیسے مچھلی ہے، سمندر کی جو بھی چیزیں، چاہے زندہ رہندے، مردہ رہندے، کیسی بھی رہندے، آپ اس کو کھا سکتے. اے بات سمجھ میں؟ سمندر کی چیز جیسے مچھلی ہے، کھیکڑا وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں باقاعدہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث بھی ہے اس چیز پر، احلت لنا میتتانی والدمانی، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں. ایک کیا ہے مچھلی ہے مردوں میں سے، اور ایک کھیکڑا ہے، اور دوسرا کیا ہے کبد والتحال، کلیجی وغیرہ. کلیجی بھی کیا خون ہی کے اندر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. اس کے علاوہ سارے خون، سارے جانور ہمارے لیے حرام ہے. یہاں پر صرف 4 چیزیں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے کیا کہا یہ حرام ہے. تو یہاں پر 4 چیزیں نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، یہ بھی حرام ہے. یہاں پر کیوں ذکر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو؟ کیونکہ سچویشن ڈیمانڈ نہیں ہے، سچویشن بس انہی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی. جیسا کہ پیچھے کیا دیکھیں ہمیں جانوروں کو حلال کر لیے تھے، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے علاوہ یہ لوگ کیا ہے ان ساری چیزوں کو، جانوروں کو حرام کیے تھے اپنے اوپر، ان ساری چیزوں کو حلال کر لیے تھے. کسے مردار کو حلال کر لیے تھے، سور کے گوشت کو حلال کر لیے تھے، خون کو حلال کر لیے تھے. تو اللہ صرف انہی چیزوں کو ذکر کر کے کیا بولا یہ چیزیں حرام ہیں. صرف کیا ہے بیک گراؤنڈ اسی کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ اس کو ذکر کیا ہے. ورنہ آپ آگے پڑھیں گے شراب حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، بہت ساری چیزیں، ایک دوسرے کا مرڈر حرام ہے، بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے. اے بات سمجھ میں؟ کہیں غلط فہمی میں مت آنا، بس سچویشن ڈیمانڈ کر رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کر دیا. ہاں اب اس کے علاوہ آیت نمبر سمجھ میں آ گئی بات؟ آیت نمبر 174 سوری، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. آیت نمبر 174 اللہ کہتا ہے ان الذين يكتمون، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ ان چیزوں کو، من الکتابی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، کتاب کے اندر جو چیزیں اللہ نے نازل کیا ہے ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور معمولی سی چھوٹی قیمت کے بدلے اس کو بیچ ڈالتے ہیں. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی کھا رہے ہیں نا،
یہ پیسہ نہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، پھر بھی ایک مختصر سی تشریح تفسیر آپ کہہ سمجھنے کے لیے اس کو سن لیں۔ یہاں پر نا یہی علماء یہود کے عالم، نصارہ کے عالم جو بھی تھے نا، کچھ چیزوں کو توریت اور انجیل کے چھپا ڈالتے تھے لوگ، چھپا کر کیا ہے اس کو توڑ مروڑ کر اس میں چینجز کر کے اپنے من کی بات نکال لے کو سامنے والے کو بتاتے تھے۔ تو لہٰذا دنیا کے معمولی سے عیش و آرام کے لیے، دنیا سے معمولی سی خوشی کے لیے، بھائی ہمیں اس کے اوپر جیت گئے، ہمیں اس کے اوپر ہمارا اپر ہینڈ آ گیا، ہمیں اس کی بات کے اگینسٹ بات نکال لیے، بس اپنے دل کے، اپنے ایگو کے سیٹسفیکشن کے لیے، تھوڑی سی راحت کے لیے 15 منٹ نماز پڑھنے، 5-10 منٹ نماز پڑھنے، یہ نماز کو چھوڑ کر 5-10 منٹ کی آرام کے لیے ہم نے اتنی بڑی چیز کو سیکریفائس کر کے اس کو چھپا دیا، اتنے زبردست، اتنے اچھے پیغمبر، اتنے اچھے نبی کو، اتنے اچھی کتاب کو، اتنے اچھے اللہ کو فالو کرنے سے ہم کیا ہے بس دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے ہم چھپا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ اور اس آیت کے اندر ہمارے اعتبار سے ہمارے جو چور مفتیاں ہیں نا، جو چند پیسوں کے لیے تعویذ ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تعویذ کو حرام کیا ہے۔ نبی نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ اللہ کے نبی کے آرڈر کو چھپاتے ہیں یہ لوگ، چھپا کر کیا ہے قرآن کی آیتوں کو تعویذوں میں لکھ کر لوگوں کے گلوں میں لٹکاتے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ اللہ وہی بول رہا ہے یار تم 4 پیسے نہیں بلکہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر تم اتار رہے ہو۔ آج جو بھی لوگ پیسے دے کر کیس کو اپنے فیور میں کر لیتے ہیں، آئی بات سمجھ میں نا، کیس کو کورٹ میں جا کر اپنے عدالت میں جا کر اپنے فیور میں کر لیتے ہیں۔ آج کل ہمارے لائر بک رہے ہیں، ہمارے جج بک رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو پیسہ لے کر کیس کو ان کے فیور میں کر کر، ان کے انڈر میں کر کر جو پیسہ کھا رہے ہیں نا، یہ پیسہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں نا، جو دین کو چھپا کر دنیا کے لیے، دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے دین کو چھپا کر جو لوگ کیا ہے دین کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر الزام لگا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھپا کر اپنی باتیں جو پیش کر رہے ہیں نا، وہ سارے لوگ سن لیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن نہ میں ان سے بات کروں گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ نہ انہیں پاک کروں گا، بلکہ ان کے لیے خطرناک دردناک عذاب کی دھمکی میں دے رہا ہوں، انہیں دردناک عذاب کی وارننگ میں دے رہا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ مت سمجھنا کہ اللہ ان کو بات کرتا نہیں، ان کو چھوڑ ڈالتا نہیں، اللہ ان سے بات تو کرے گا لیکن رحم والے انداز سے بات نہیں کرے گا، رحم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اللہ بات نہیں کرے گا، بلکہ غصے کے انداز میں اللہ بات کرے گا۔ بولتے نا وارننگ جیسے دیتے نا، کسی کو دھمکانا ہو، کسی کو ڈرانا ہو، تو اس انداز میں اللہ رب العالمین ان سے بات کرے گا، جہنم کی خوشخبری ان کو دے گا، اٹھا کر کے ان کو جہنم میں ڈالنے کا آرڈر اللہ رب العالمین دے گا۔ تو یہاں پر بات نہیں کرنے سے مطلب کیا ہے؟ محبت سے، پیار سے، شفقت سے اللہ بات نہیں کرے گا، بلکہ غصے سے اللہ ضرور بات کرے گا ایسے لوگوں سے۔ تم نے میرے نبی کی باتوں کو چھپایا تھا، میرے قرآن کی آیتوں کو تم نے چھپا کر دنیاوی معمولی فائدے کے لیے تم نے کیا ہے قرآن کو سیکریفائس کر دیا، میرے نبی کو جھوٹا ٹھہرایا تم نے۔ میرے نبی ایک بات بولے تو وہ بات کو تم نے چھپا دیا، سامنے لوگوں کو کیا ہے اپنی بات کے مطابق 4 پیسے کمانے کے لیے تم جھوٹ بولتے رہے۔ تو لہٰذا آج میں تم سے کیا ہے رحمت، شفقت، پیار و محبت سے نہیں بلکہ غصے سے بات کروں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اب آیت نمبر 175 اللہ کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، اولئک، یہ سارے لوگ جتنی بھی صفات پیچھے گئے، اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر لیتے، اللہ کی چیزوں کو چھپا کر دنیاوی فائدے کے لیے کیا ہے اللہ کی چیزوں کو چھپا ڈالتے، شیطان کی باتوں کو فالو کرتے، معبود بنا لیتے،
اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کے بجائے دنیا میں الگ الگ لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے، ان کو فالو کرتے، نبی کو فالو کرنے کے بجائے ان کو فالو کرتے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرتے. اللہ بول رہے اولئک، یہ سارے کے سارے لوگ، الذین، جو کہ اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو خرید رہے ہیں، بالہدا، ہدایت کے بدلے. اچھی چیز دیکھ کر خراب چیز خرید رہے ہیں. ان سے بڑا بے عقل، ان سے بڑا جاہل، ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں لاس کا بزنس کون کرنا چاہتا ہے؟ ہر انسان ہر بزنس میں اپنا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اچھے مال کے بدلے بینیفٹ والا بزنس کرنے کے بجائے لاس والا بزنس کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں لوگ. والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بجائے عذاب کو یہ لوگ لے رہے ہیں. مغفرت چاہنے کے بجائے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے بجائے اللہ کا غصہ یہ لوگ طلب کر رہے ہیں، اللہ کے غصے کو یہ لوگ چاہ رہے ہیں. فما اصبرهم علی النار، ذرا بتاؤ کیا یہ جہنم کی آگ پر صبر کر پائیں گے؟ کیا یہ سارے لوگ جہنم کی آگ پر صبر کر پائیں گے؟ ارے یار، دنیا کی معمولی سی آگ، اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر نکال دیں، کسی لائٹر کے ذریعے ہمارا آگ جل گئے، کسی ہانڈی کو، کسی شتل کو پکڑتے ہوئے اگر گرم چیز لگ جائے نا، انسان تل ملا جاتا ہے، انسان کانپ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز کو اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70/9 حصہ ہے. 70/9 حصے بڑھ کر ہے جہنم کی آگ. ذرا دنیا کی معمولی سی آگ پر ہم صبر نہیں کر سکتے تو اللہ وہی بول رہا ہے فما اصبرهم علی النار، کیا یہ لوگ جہنم کی آگ پر صبر کر لیں گے؟ کیا لوگ جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے؟ کہاں سے برداشت کر پائیں گے میرے بھائی؟ دنیا کی معمولی سی آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، ایک معمولی سی گرمی 45 ڈگری کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. کہاں سے ہم جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو برداشت کر پائیں گے؟ اللہ وہی بول رہا ہے سوالیہ انداز میں، یار تم برداشت نہیں کر پاؤ گے تو لہٰذا ایسے کام کرنا بھی چھوڑ دو، ایسے کام کرنا بھی چھوڑ دو. اپنے معمولی سے پیٹ کے فائدے کے لیے کیا ہے، میرے دین کو، میرے نبی کو، میری آیتوں کو سیکریفائز مت کرو، میری آیتوں کو چھپاؤ مت، بلکہ کھلم کھلا سامنے والوں کو بتا دو. یہ ہو گیا آیت نمبر 175. اب آخری آیت ہے اس ایپیسوڈ کی، آیت نمبر 176. اللہ کہتا ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ جو کتاب تم دیکھ رہے ہو نا قرآن مجید، اس کو حق کے ساتھ میں نے نازل کیا ہے، حق کے ساتھ میں نے اس کو اتارا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک جو بھی لوگ کتاب میں اختلاف کریں گے، کتاب میں جھگڑا کریں گے، کتاب کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کتاب کی آیتوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، بہت دور کی گمراہی میں ہے. ہدایت ان کو دور دور تک بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں ہدایت کو. لہٰذا جو ہدایت کو نہیں چاہتا ہے میں ہدایت دوں گا بھی نہیں اس کو. جو انسان جس میں جو شوق رکھتا ہے، جذبہ جس کا ہو، پیشن جس کا ہو ہدایت کا، ہم اس کو ہدایت دیں گے. جو کوشش کرے ہدایت کی، ہم اس کو ہدایت دیں گے. جو گھر میں آرام سے بیٹھ کو ہدایت ہونا بولے تو ہدایت ہم اس کو بالکل نہیں دیں گے. ایسے انسان بہت دور کی گمراہی میں ہیں، تو لہٰذا ان کو ہدایت دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہی. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہٹائے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو تیرے نیک بندے ہیں، جن پر تیرا انعام اترتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، جن پر تیرا انعام اترتا ہے، جن پر تیرا گفٹ اترتا ہے. غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل مت فرما جن پر تیرا غصہ اترتا ہے. ولا الضالین، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی مت شامل فرما جو حق راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اتنی کئی ساری برائیاں، کئی ساری غلط عادتیں آپ کے سامنے آج اس ایپیسوڈ کے ذریعے آئی ہیں کہ یہ لوگ حق کو جان کر بھی حق کا انکار کر رہے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کبھی حق کو جان کر کے حق کا انکار مت کریں. اپنی بات کو منوانے کے لیے یار کبھی حق کا انکار مت کریں. اوپن مائنڈ سے ساری چیزوں کو سنیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں سیدھے راستے کی، اور اپنے باپ دادا کے کلچر کو چھوڑ کر قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے سو اسے حرام سمجھے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے سو اسے حلال سمجھ کر کھائیں. آج کئی لوگ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، بڑے کا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے، بڑے کا گوشت میں کھاتاش نہیں.
میں بکرے کاچ کھاتا ہوں، میں مرغی کاچ کھاتا ہوں، یہ ساری چیزیں کبھی اپنے سے حرام کرنے جاؤ نہ، اے بات سمجھنا، اپنے سے کبھی اللہ نے جو حلال کیا ہے سو اسے حلال سمجھو، اس کے اندر حکمت ہے اللہ کی، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، تو اپنے سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے سے حرام مت کرو۔ ہاں یہ لوگ حرام تو نہیں سمجھتے لیکن اپنے لیے کھاتے نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، تمہیں بیل کا گوشت کھائے تو تم نہ ہاتھ پاؤں میں درداں آ جاتے، تمہیں بیل کا گوشت کھائے تو تم نہ بیماری آ جاتی۔ یار اللہ کھاؤ کر کے بول رہا ہے، آپ لوگ یہ ساری چیزیں اسپلڈ کر کے پھیلا کر کے ایک اعتبار سے اللہ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں آپ، تو لہٰذا ایسا کرنے مت جاؤ اللہ کے لیے، ورنہ آپ بھی ان یہود و نصارہ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہو۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سارے انسانوں کو، سارے توحید پرست لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو، سارے مومنوں کو اللہ ان ساری چیزوں سے بچا، مرتے دم تک اسلام پر رکھ، ہماری موت بھی ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، سجدے والی موت ہو، اللہ ایسی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔